محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وأن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة
لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ 10ویں پارے کا تیسرا، چوتھا اور 5واں رکوع پہلے ہم نے پڑھ تو لیا تھا، لیکن اس کی ویڈیو نہیں بن سکی تھی جو آج ہم نے بنائی ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ مسلمانوں سے آگے بڑھ نکلے، کیونکہ وہ ہرگز مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، اور مسلمانوں ان کفار کے مقابلہ کے واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازو کے زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو۔ اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا لو گے جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ تو ان کو جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم پورا پورا بھر پاؤ گے، اور تم پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ بے شک سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ تمہیں فریب دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ تمہارے واسطے یقینی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی تو وہ اللہ ہے جس نے اپنی خاص مدد اور مومنین سے تمہاری تائید کی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہم ایسی الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی تھا جس نے ان میں باہم الفت پیدا کی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بس اللہ اور جو مؤمنین تمہارے تابع فرمان ہیں کافی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بس اللہ اور جو مؤمنین تمہارے تابع فرمان ہیں کافی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مؤمنین کو جہاد کے واسطے آمادہ کرو، وہ گھبرائیں نہیں، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس سبب سے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کی سختی میں تخفیف کر دی اور دیکھ لیا کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، تو اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، سبحان اللہ، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اور جنگ کی تکلیفوں کو جھیل جانے والے یعنی کہ جھیل جانے والوں کا یعنی برداشت کر جانے والوں کا خدا ساتھی ہے، جنگ کی تکلیفوں کو جھیل جانے والوں کا خدا ساتھی ہے۔ کوئی نبی جب تک کہ روئے زمین پر کافروں کا خون نہ بہائے، اس کے یہاں قیدیوں کا رہنا مناسب نہیں۔ تم لوگ تو دنیا کے ساز و سامان کے خواہاں ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی اس کی معافی کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو تم نے جو بدر کے قیدیوں کے چھوڑ دینے کا بدلہ فدیہ لیا تھا، اس کی سزا میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو کر رہتا، تو خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور اگر یہ لوگ تم سے فریب کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے پہلے ہی فریب کر چکے ہیں، تو اس کی سزا میں اللہ نے ان پر تمہیں قابو دے دیا، اور اللہ تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ہر طرح ان کی خبر گیری کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے باہم سرپرست و دوست ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کریں، اور ہاں مگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہاں ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازمی و واجب ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح کا عہد و پیمان ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اگر تم اس طرح مدد نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے بھیڑے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح کی خبر گیری کی، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ترجمہ آپ نے سنا، ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ تلاوت کرنے میں، ترجمہ پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ مقصد یہ ہے ثواب حاصل ہو، نیکیاں حاصل ہوں اور صدقہ جاریہ بن جائے، گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا۔